بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے معذرت کہ ہم لیٹ پہنچے، لیکن اسمبلی میں ووٹنگ تھی، اس لیے ہمیں وہاں پہ آخری وقت تک رہنا پڑا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ بات تو آپ سے مختصر کرنی ہے، کیونکہ جو تفصیلاً بات ہے وہ تو ہم پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، جہاں تک کہ ہماری حکومت کا تعلق ہے، جہاں تک کہ ہماری جو گورننس ہے، ہماری جو چیزیں جو ہم نے کی ہیں. ہر منسٹری میں پہلی دفعہ تاریخ میں ہر منسٹر آیا ہے اور اس نے اپنی منسٹری کی کارکردگی بیان کی ہے. تو لگتا یہ تھا کہ یہ انہوں نے ایک جواب دینا تھا، ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی، جس میں کہ ان کی باتوں کو ہم تو نہیں سن سکے، لیکن جو باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کا بنیادی لب لباب یہی ہے کہ کوئی ایسا آرگومنٹ وہ بنا نہیں سکے جس سے کہ یہ لگے کہ واقعی ایک ایسی اہل اپوزیشن ہے جو کہ چیزوں کو باریکی سے دیکھتی ہے، ایک ایسی اپوزیشن جو کہ جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو ان کی باتیں بڑی کھوکھلی نظر آ رہی تھیں، اور ان کی جو باتیں تھیں ان میں کوئی خاص وہ نہیں تھی، کوئی ایسا میٹر نہیں تھا، کوئی ایسا سبسٹنس نہیں تھا کہ جس پہ کہ ایک تفصیلاً بات کی جائے. لیکن ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جنرل چیزیں جو کہ انہوں نے اٹھائیں اس کا ہم آپ کو آپ کے ذریعے عوام تک ایک حقیقت پہنچا سکیں. کیونکہ جب باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے اور یہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. جو چیزیں جو مسائل اس وقت ملک میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اداروں کا مفلوج ہونا ہو، چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہو، اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو کہ جن کو کہ عوام نے رد کر دیا. اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آ کے عوام کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو مہنگائی بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک اچانک ہو گئی ہے. ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے، ان کے ساتھ ایسے گروپس کے ساتھ ان کو انہوں نے پیٹرنائز کیا ہے کہ جس سے ان لوگوں نے عوام کا خون چوسا ہے. چاہے وہ ابھی جو ذخیرہ اندوزی کے فارم میں، یا وہ والے انٹرسٹ گروپ، یا جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر، جس میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں پہ بٹھایا ہے جو کہ ان کی معاونت کر سکیں جتنا بھی ان کا، بیکاز ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا کہ جتنا مال بنا سکتے ہو اتنا بناؤ. اور اس ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا، ہر ادارے کو کمزور کیا تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. وہ ادارے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ شوگر پرائسز میں اس کی جو ایک مینیپولیشن ہے وہ ہو، اسٹیٹ وہ ایف بی آر ہو، جتنے بھی ادارے تھے اس میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کی معاونت کرتے تھے. جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جب نتیجہ یہ ہوا کہ جب ملک پہ کوئی بھی ایک زور پڑے تو اس میں اس کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں. جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے. چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو اب ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں.
یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے. ہمارے BRT پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے. اور پشاور کے لوگ، چونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں. وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اور مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا یا ان IPPs کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا. ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا. ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کی کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے، ہماری حکومتوں نے کی ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا، چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا. یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا. 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے. تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفارمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں حماد اظہر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبلی بھائی. سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں سوال، کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کی دہلیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت میں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بڑی محنت کی تھی نون لیگ نے. ایسا نہیں ہوا کہ آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں. ایسے نہیں ہوا کہ 5 سال میں ایکسپورٹ کی جو گروتھ ہے وہ 0%، صفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے 5 سال میں. ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ. ہم نے 10 ارب ڈالر سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیٹ ری پیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز، انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی. کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں؟ جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا، اور دسمبر 2019 میں ہماری معیشت کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، اور اب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود اس کو مستحکم رکھا گیا. تو یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دھکیلا گیا پاکستان کو دیوالیہ کے قریب، اور فیٹف کے اندر بھی انہی کے دور میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، میں یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں. آج کا صورتحال ہے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے، نہ کرتے تو جو یہ تباہی کا منظر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بڑی تباہی آ جانی تھی اگر سخت فیصلے نہ کرتے. انہیں پتہ تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ حالات ہم اتنے
خراب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا نہیں سنبھال سکے گا. یہ ان کا خیال تھا. یہ پرائیویٹ میٹنگز میں یہ گفتگو کرتے تھے آپس میں کہ اتنے برے حالات ہیں معیشت کے کہ جو نہیں آنے والا ہے وہ پھنس جائے گا. آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3 ارب ڈالر پہ آ گیا 2 سال میں. اس مہینے جو پچھلا مہینہ جولائی کا گزرا اس میں الحمدللہ ہم $450 ملین کے قریب سرپلس میں تھے. ریزرو جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے, ہمارے دور میں نہ صرف کہ ان کی گراوٹ میں کمی آئی بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. $4-5 ارب کا اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کے شارٹ ٹرم کریڈٹ کو بھی ہم نے کلیئر کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریٹنگ ایجنسیز نے ہمیں ہماری ریٹنگ کو بہتر کیا اور اس میں ضرور ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑے اور ہم نے کارٹلز کو بھی ٹیک آن کیا. یہ جو 5 سال میں 27 ارب کی سبسڈی دے گئے تھے شوگر کی, اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے دیتے آ رہے تھے. کیا وجہ کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ سبسڈی کدھر گئی, یہ شوگر والے جو ہیں یہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے, سبسڈی زیادہ لے جاتی ہیں, ٹیکس کیوں نہیں کیا انہوں نے 5 سال میں یا 10 سال میں یا 15 سال میں یا 35 سال میں. ہم نے کیا پہلے سال, دوسرے سال میں آ گیا. پہلے سال ہی ہمیں نظر آ گیا کہ بھئی یہ 2.5 ارب کی جو سبسڈی ہے اس میں تو کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. ہم نے تو دوسرے سال میں کر دیا. ہماری حکومت کو 35 سال سے تو نہیں نہ آیا. آپ یہ دیکھیں آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن ہم نے کی, یہ سودے ان کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں ماضیوں نے, جو آج ہمارے گلے پاڑ رہے ہیں. کارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ریکوڈک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. فیٹف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیرو پہ کون لے کے گیا؟ آپ سب یہاں پہ اکنامک صحافی بھی موجود ہیں, بیٹ رپورٹرز موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 200 اسپننگ ملوں کے قریب بند ہو گئی تھیں. آج پاکستان میں اسپن جو ووون یان ہے اس کی ایک معمولی سی شارٹیج ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا ثبوت بھی ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے دوران ہندوستان کی معیشت کدھر کھڑی ہے اور بنگلہ دیش کی کدھر کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں اسی خطے میں پاکستان کی معیشت میں سب سے کم کنٹریکشن آئی. وہاں ہندوستان میں 10% آپ کی ایکسپورٹس نیگیٹو ہو گئیں. پچھلے سال جولائی میں الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس 6% ان ڈالر ٹرمز پازیٹیو رہی ایئر آن ایئر. ہمارا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس کے اندر 27% کی گروتھ ہے. ہمارے سیمنٹ سیکٹر کے اندر پچھلے سال جولائی کی بنسبت اس سال جولائی میں تقریباً 40% کی گروتھ ہے. فرٹیلائزر میں تقریباً جو ہمارے کسان لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں تقریباً 22% کی گروتھ ہے. موٹر سائیکلوں کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے. کنسٹرکشن کا آپ دیکھیں جو ہمارا پیکج ہے وہ کامیاب ہوا ہے. ایکسپورٹس کا ہمارا پیکج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک بڑی مشکل معیشت کو سخت فیصلے کرنے کے بعد ایک ہم نے سنبھالا دیا ہے اور ہم یہاں تک لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے سالوں میں اس کے مزید ثمرات ملیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ کسی کارٹل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو آگے سے ری ایکشن بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کارٹلز میں ہم اسی طرح گرفت کرتے رہیں گے. یہ جو بڑے ایلیٹ کیپچر ہوا ہے ہر محکمے کے اوپر, ہم اسی عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اسی سختی کے ساتھ ہم ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتے رہیں گے. اور جتنے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے پچھلے 30-35 سال میں ان 2 خاندانوں نے, ان 2 جماعتوں نے, اس کو اب ہم سنبھالا بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے, آنے والے مہینوں میں, آنے والے ہفتوں میں مزید ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئیں گے. شکریہ. ایف اے ٹی ایف کے جو اکثر آج بھی پاس ہو رہے ہیں لاز پارلیمنٹ کے اندر, اسی لیے مجھے اور شبلی بھائی کو آنے میں یہاں دیر ہوئی, ووٹنگ چل رہی تھی. اور اکثریت لاز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے گزر چکے ہیں, اکا دکا ہی کوئی رہ گئے ہیں. اب ان کو ہم نے آپریشنلائز کرنا ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ لاز پاس کرنے کے بعد ان کے رولز ڈرافٹ کیے جائیں جلدی سے جلدی اور آپریشنلائز کریں. یوٹیلیٹی اسٹورس کے اوپر جو اعتراضات چیئرمین صاحب نے اٹھائے ہیں ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ان کی انکوائری چل رہی ہے. اور بھی اعتراضات اٹھے ہیں, دوسری طرف سے بھی اٹھے ہیں. ہم سب اعتراضات کو ابو بورڈ رہ کے ہم نے ایک نیوٹرل کمیٹی بنا دی ہے تاکہ وہ جو بھی اعتراضات اٹھے ہیں ان کے آپس میں رہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورس کی جو سیل ہے وہ بھی 7 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ٹائم کے اوپر. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال کے اینڈ میں وہ آپریٹنگ لاس سے باہر نکل آئے گی.
نیکسٹ ڈائریکٹری تو جہاں تک مجھے یاد ہے 2 سال میں شائع ہوئی ہے، دونوں سال شائع ہوئی ہے، اور باقاعدہ ایک کی تو میں نے اناگوریشن خود کی تھی جب ڈائریکٹری شائع ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی گندم کی اور چینی کی، دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس کی امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں۔ جب یہ امپورٹڈ لینڈ کرے گی یہاں پہ چینی بھی اور گندم بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہولڈرس تھے جو انہوں نے چینی بھی رکھی ہوئی تھی یہ بھی باہر آ جائے گی۔ اور لیکن ان دا مین وائل ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ سخت اقدامات دیے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے، اور سی سی پی جو ہے، جو سی سی پیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پرانے اسٹیز بھی کچھ چل رہے ہیں جو ریسٹرکشنس کے اوپر، اٹارنی جنرل صاحب سے ہم نے درخواست کی اور مجھے انہوں نے ایک اچھی نوید دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سی سی پی کے جو لیگل معاملات جو آپ سمجھ لیں کہ انہی طبقات نے ان کو پھنسایا ہوا ہے، اس میں بھی بہتری آئے گی۔ سر دو تین سوال ہیں، تو یہ بتا دیں کہ جو امپورٹڈ آپ کی بیٹ ہے یا شوگر ہے اس کی لینڈنگ پرائس کیا ہوگی؟ کیونکہ بیٹ کی 2000 من پہ آ رہی ہے تو 1400 تو آپ کا یہاں کا ریٹ ہے، تو وہ سبسڈائز کریں گے؟ دوسرا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ڈیوائز کرنے آپ جا رہے ہیں اس میں مزید کیا سخت فیصلے ہوں گے؟ شبلی صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ بجلی مہنگی ہوئی یا ہونے جا رہی ہے یا ہوگی، اس کا کیا مطلب؟ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ جو گندم ہے اس کی لینڈڈ پرائس، شوگر کی تو ابھی ماڈیفائڈ ہم نے بڈز مانگی ہیں، بڈز ابھی کھلیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے۔ اور گندم جہاں پہ دیکھیں حکومت جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے یہ انشور کرے گی کہ لوگوں تک جو اس معاملے کو آگے ٹی سی پی کی ویٹ یا شوگر کو دیا جائے گا اس میں کو بہتری لائی جائے اور اس کے اندر مناسب قیمت کے اوپر رکھا جائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو شوگر ہے اس کو بھی ہم اب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ای سی سی نے فیصلہ کیا اور پھر کیبنٹ نے اپروو بھی کر دیا ہے کہ جو شوگر کے اوپر ٹیکسز تھے، خاص طور پہ جو ٹریڈرز کے لیے فکس ٹیکسز لگے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے، آلموسٹ زیرو کے قریب لے گئے ہیں۔ اس سے بھی شوگر کی جو لینڈڈ کاسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس سے فرق پڑے گا، اور آلریڈی یہ اقدام لینے کی وجہ سے ہمیں وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر بھی آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ہوئے گا۔ آئی ایم ایف کی تو مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ہم کو بڑی سخت ریویژن کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنے آفٹر پیئنگ ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایوری تھنگ۔ جی مہنگی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بجلی کا سیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں 2 چیلنج ہیں، ایک ہے پینشن فنڈز اور دوسری ہے پاور سیکٹر۔ پاور سیکٹر بہت ہی مس مینیج ہوا اتنے عرصے تک۔ پوری جو مافیاز تھے، جو انٹرسٹ گروپس تھے، ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس تھے، انہوں نے اس ملک کو ایک تو سب سے پہلے جو معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ وہ انتہائی مہنگے اور ایسے معاہدے کیے جس سے کہ آپ جو کہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں، مطلب ہے کہ آپ ایک جیسے کہ ایک کلو آپ وزن کسی کے سر پہ رکھتے جائیں اور آخر میں 40 من جو ہے تو آپ رکھ دیں تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں برداشت کرے گا۔ اب وہ تو آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اب جب ساورن اسٹیٹ جب بھی کوئی وہ کرتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا ریکارڈ ایک کے کیس میں یا اس طرح کے اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اب ہماری حکومت نے کیا کیا کہ ظاہر ہے اس پورے جس میں کہ ظاہر ہے کہ قیمت چونکہ اس میں آئل بھی شامل ہے، آئل پرائسز بھی شامل ہیں، پھر جو ڈالر کی انڈیکسیشن کی گئی تھی، یہ سارے وہ چیزیں تھیں جس نے کہ بالکل ایک ایسا بنا دیا، اور پھر جو رینیوبل انرجی ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا انسٹیٹیوشن لیول پہ، اور وہ والے لوگ ابھی بڑی مشکل سے ہم نے نکالے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اس ملک میں جو انرجی مکس کو انہوں نے ہمیشہ ٹیٹڈ رکھا ہوا تھا، ڈسکریج کیا، ڈیمز بھی نہیں بنے، ہم نے اب ڈیم شروع کیے ہیں۔ جو رینیوبل انرجی تھی، ونڈ پاورز، ان کو ابھی ہماری حکومت نے آ کے رینیوبل انرجی پالیسی کو فائنلائز کیا، سی سی آئی میں فائنلائز کیا، اور ہم نے اس جو آئی پی پیز تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے نیگوسیشن شروع کی، اور ان کو ہم کافی حد تک وہ نقصان جو کہ ہمیں پہنچ رہا تھا اس کو ہم نے کم کر دیا ہے۔ لیکن جو بجلی کی ایک جو ماضی میں ہوا، ایک تو یہ کہ ہمیشہ جنریشن پہ توجہ دی گئی، بیکاز 2 سال میں پروجیکٹ شروع ہو جاتے تھے، اور وہ چونکہ فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ان میں ان کو کک بیکس بھی ملتی تھیں، جلدی کرتے تھے، تو انہوں نے نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی، نہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی، اور پورا جو ایک انفراسٹرکچر تھا جو کہ جس میں کہ لائن لاسز ہو جائیں یا اس میں جتنے جو ٹی این ڈی لاسز ہیں وہ سارے بڑھتے رہے۔
अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें कि एक इंतहाई बहुत ही ऊपर दर्जे की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो हम वो सारा काम अब हमने शुरू तो किया है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और जब टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी जो लाइन लॉसेस हैं वो कम नहीं होते, जो हमारी जो जनरेशन प्राइस है वो कम नहीं होती, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लाने हैं 2020 से 2025 तक, फिर 2030 तक, उसके लिए पूरी एक हिकमत अमली बनी हुई है। तो जब ये एनर्जी मिक्स बेहतर होगा और हमारे डैम्स भी बन जाएंगे, तो फिर उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो हमारी बिजली की प्राइसेस हैं वो उसमें वो अपने जो रीजन में है वो कंपेटिटिव होंगी। लेकिन उस वक्त तक जो है तो मुझे जो सच्ची बात है, क्योंकि हमारा काम है कि ऑनेस्टली बात करना और कोई ऐसे झूठे वादे करना वो हमारा काम नहीं है। तो हम तो आपको यही बता रहे हैं कि इसमें ज़ाहिर है कि थोड़ी तकालीफ होंगी। बिजली की जो वो है फराहमी है, उसमें भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोड शेडिंग ना हो उन इलाकों में, स्पेशली अनअनाउंस लोड शेडिंग ना हो। और जो कीमतें हैं उसका भी हम कोई अब तरीक़ेकार पे बात सोच रहे हैं कि किस तरह से हम आवाम को रिलीफ दे सकें, और ये जो महंगी बिजली के जो मुआहदे किए गए थे उससे हम किस तरह से छुटकारा हासिल करें। सर, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप एक कमेटी को हेड कर रहे थे और जो सर्कुलर डेट के हवाले से थी, बहुत काम किया आपने, हमने आपकी वो रिपोर्ट भी पब्लिश की। तो उस वक्त आपने, और फिर उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स थी वो यही कह रही थी कि हम इसको दिसंबर 2020 तक इसके फ्लो को कम कर देंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसका जो सर्कुलर डेट का फ्लो है वो बढ़ रहा है, और अब 2200 अरब रुपए तक जो है सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे कम किया जाएगा? देखें, ये मैंने इस तरह आपसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब भी आपका जब बुनियादी जो बेस है वो जितना भी बड़ा होगा तो उसमें सिर्फ जो है जो मार्कअप हैं और जो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा होती जाएगी। जिस तरह के कर्ज़ों का भी यही हाल है कि जब आपने इतने कर्ज़े ले लिए तो उसका फिर सूद, जब उसमें सूद भी ऐड होता है तो वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें कि हमने बड़ा, अब देखिए ना, आप जिस चीज़ को भी उठाएं वो मसला है। पेंशन फंड्स को भी आप देख लें कि ये कितना एक सीरियस, इसका हुजम कितना बड़ा हो गया है। अब उसमें हमें ये भी देखना होगा कि हमने गवर्नमेंट के साइज़ को छोटा करना है, हमने क्या वो पेंशन फंड्स किस तरीके से बनाने हैं जिसमें कि कम से कम जो हो गया अभी से जो है, तो क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो पेंशन फंड्स हैं इसके लिए मैकेनिज़्म, चाहे हमें बाहर से लोगों को बढ़ाना पड़े, वो उसको हमने एक ऐसी शक्ल देनी है कि कम से कम ये तो मैनेजेबल हो, क्योंकि अभी वो एक ऐसी सतह पे है जो कि मिसमैनेज होने वाला है। आखिरी बात यही है कि जी देखें आप, कि आप ये देखेंगे कि एक जिस इदारे को भी आप उठाएं, जितने भी ये मसाइल हैं, ये माजी की हुकूमतों की नाअहली से, उनकी करप्शन की वजह से आज मुल्क ऐसे हालत जगह पे खड़ा हुआ है कि जिसमें उसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, स्पेशली पावर सेक्टर में। और ये इस तरह आप जिस भी इदारे में जाएं तो हमें ये इनको ठीक करते हुए हमें वक्त भी लग रहा है, लेकिन कमिटमेंट है, हमारे लीडर की कमिटमेंट है। इंशाल्लाह जब भी जब भी गए तो इंशाल्लाह आपको हम ये ज़रूर यकीन दिलाते हैं कि हम एक बहुत बेहतर पाकिस्तान, एक बहुत ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान, जिसमें इंस्टीट्यूशंस काम कर रही होंगी, जिसमें इदारे काम कर रहे होंगे, और लोग इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ गामज़न होंगे। बहुत शुक्रिया। Okay, you have to pay me the rent.